بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے اس دنیا میں اپنی دنیا سنوارنے کا اور اپنی آخرت کے بنانے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ایک بہترین اندازہ دیا ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، وہ پیمانہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ اے انسانوں، ہمیشہ اس پیمانے کو سامنے رکھو کہ تمہاری آخرت میں اگر کامیابی کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر وہاں تمہارا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو تم ناکام ہو گئے، تمہارا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ یہ جو پیمانہ ہے ہماری کامیابی اور ناکامی کا، یہ پیمانہ بنیادی طور پر اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسا پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنی آخرت کو بنانے کا ہم مکمل طور پر یہاں انتظام کر سکتے ہیں، اور انتظام کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو، اس کے مواقع ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیکیاں کرنا آسان ہے اور اس کے چانسز ہیں آپ کی زندگی میں۔ ہماری آپ کی زندگی میں اچھائیاں کرنے کے لیے بے شمار مواقع اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ذاتی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا ہر وقت اس کا موقع ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا کہاں مشکل کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کے بنیادی فرائض کو ادا کرنا، یہ کتنا آسان کام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پڑوس میں لوگ رہتے اور بستے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے آتے اور جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کن لوگوں کے معاملات ہوں گے، کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کن معاملات میں ہمیں کیا رویہ اپنا کر کے ایک اچھا کردار پیش کرنا ہے۔ یہ جو مواقع ہیں زندگی میں، یہ جو ہماری زندگی کی ایک گردش ہے، ایک زندگی کا جو پورا سسٹم ہے، اس میں ہمارے لیے نیکیوں کے بے شمار مواقع ہیں۔ کوئی شخص مریض ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نے اس کی عیادت کر لی۔ کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس کے سامنے گئے اور اس کی ہم نے خبرگیری کر لی۔ کوئی شخص ہم سے چھوٹا ہے اور ہم نے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کی رہنمائی کر دی۔ کوئی شخص پریشان حال ہے، ہم نے بیٹھ کر اس سے گفتگو کی اور اس کے پریشانی میں اس کا کوئی حل بتلا دیا۔ یہ ساری چیزیں کتنا آسان ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں آسان ہی نہیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر اس کے بہت بہترین نتائج ہماری زندگی میں حاصل ہونے والے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں بہت ہی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، بہت ہی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے کام آنے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کوئی کام نہیں آئے گا، ہم بھی تنہا ہیں، ہم بھی اکیلے ہیں، ہم مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں اکیلا بنایا ہے، اکیلا پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے رہنے اور بسنے کے لیے جو نظام ہے وہ اکیلا نہیں ہے، وہ سماج کا نظام ہے، سوسائٹی کا نظام ہے، افراد کا نظام ہے۔ اسی لیے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عوامی زندگی تھی، ایک ایسی زندگی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے، ان کے معاملات کو سنتے تھے، ان کو رائے مشورے دیتے تھے، ان کے کام آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھیں کہ جس کے نتیجے میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ایک گائیڈ لائن دیا اور اپنے لیے سکون پیدا کیا۔ آپ بھی آج اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں، کبھی کسی کے کام آ کر تو دیکھیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس نے اپنے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر لیا، وہ آخرت میں کامیاب زندگی پا جائے گا، خوشکن زندگی پا جائے گا۔ یہ نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا ہمارے نیک کاموں سے، اور جو لاپرواہی کی زندگی جس نے گزاری
اور اس نے اپنے آس پاس کا خیال نہیں رکھا، وہ کسی کے کام نہیں آیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص، اس کا پلڑا ہلکا ہوگا، کیونکہ اس کے میزان حسنات میں کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ذریعے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں گے، جو ہماری زندگی میں ہم کو سکون دے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارے لیے کام آئے گا اور ہماری کامیابی کا ذریعہ۔